जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। मेरे साथ इस वक्त मारूफ एनालिस्ट मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं भाई हैं हमारे, हसन अयूब। हसन अयूब साहब से आज पूछेंगे कि 9 मई की जो बरसी है, उसे बरसी के तौर पर मनाया जा रहा है, एक साल मुकम्मल हो गया है, उस बारे में हम पूछेंगे। अपनी बातें कम और हसन अयूब से ज़्यादा सुनेंगे। हसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन बताइएगा, ये एक बरसी की सी सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर चुकी है, पीटीआई से एक बरसी करार दे रही। कैसे देखते हैं इस इशू के ऊपर, देखें, इस ये टेंडेंसी के ऊपर? पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिनों में जो है ना, जिन तारीख है स्याह तरीन दिनों में से स्याह तरीन दिन है 9 मई। 9 मई रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला है। 9 मई ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसको आप आसानी से भुला दें, और क्योंकि उस दिन जो वो शोधा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी फैमिलीज़ को जो है तमाम को पीछे बेआसरो जो है ना वो बेआसरा छोड़ के चले गए, वो लोगों की जो यादगारें थीं उनको तबाह किया गया। फिर इसके अलावा जो कि आपकी एक डिफेंस का सिंबल है, कोर कमांडर जो लाहौर हैं, कोर कमांडर लाहौर का जो घर था, जो कि एक कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी थी, जिना हाउस, उसको जला दिया। और ना सिर्फ जलाया गया बल्कि वहाँ पर जो है वो सामान, वहाँ पर जिस तरीके से वो गए जैसे कोई दुश्मन मुल्क की फ़ौज के ऊपर उन्होंने एक किस्म से हमला किया। ये तो हमारे रियासती इदारों ने समझदारी का सबूत दिया, पेशेंस शो की, रिस्ट्रेन किया, और कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। अगर उस मौके के ऊपर जब वो जलाओ गिराव कर रहे थे, अगर आर्मी के दस्ते आ जाते तो क्या होना था? मैसिव किलिंग होनी थी। लेकिन बर्दाश्त किया, ये ज़ख्म रियासत ने अपने सीने पर बर्दाश्त किया, क्योंकि अपने लोग थे, कोई हसन दुश्मन नहीं था। हसन ये था कि और उल्टा पीटीआई की जानिब से ये एक चीज़ बताई जा रही है कि ऑर्केस्ट्रेटेड थी, ये चीज़ें प्री प्लान्ड थी, और उस एक मॉब की सूरत में अपने बंदे इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने इंस्टॉल करके वो तबाही करवाई और इल्ज़ाम इनके ऊपर डाल दिया पीटीआई के ऊपर, और प्री प्लान करके क़यादत को अंदर किया गया। उस हवाले से ये क्यों चीज़ें सामने आई? जी, प्री प्लान था कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो जो थे पॉइंट्स थे उसके ऊपर ना सिर्फ एक सूबे में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमले हुए। पूरे पाकिस्तान में जितने जो हमारे अस्करी इदारों के जो मराकज़ थे, वहाँ पर हमला हुआ। तो ये प्लान तो था, ये बात आप ठीक कह रही हैं, ये प्लान था इन लोगों का जो रियासत के ऊपर हमला करने के अज़ाइम रखते थे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये एक दिन में 9-10 मई के वाक़यात नहीं हुए, इनकी पूरी हिस्ट्री है। अब ये देखें कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मीर सादिक, मीर जाफ़र कहना शुरू कर दिया। फिर वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से जब हटे, तो फिर कभी उन्होंने मिस्टर एक्स की बात की, कभी मिस्टर वाई की बात की, कभी उन्होंने डर्टी हैरी कहा, कभी उन्होंने हैंडलर कहा। इस किस्म के जो है वो उन्होंने अल्फाज अदा किए इनसे मुतल्लिक। फिर उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को जनरल बाजवा ने साजिश करके कराया। कभी नदीम अंजुम को टारगेट करते थे, कभी जनरल फैसल नसीर को उन्होंने टारगेट किया। तो ये तो उन्होंने लोगों की ब्रेन वॉश किया किसी तरीके से, और उनको मालूम था कि क्योंकि उन्होंने क्राइम कमिट किए हुए थे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, और तो उनको गिरफ्तार होना ही होना है। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले उन्होंने इंसानों की ढाल बनाई, जो ह्यूमन शील्ड रखी, और फिर गिरफ्तारी के पोस्ट गिरफ्तारी, क्योंकि उन्होंने जो चक्री में मीटिंग की थी गालिबन 6 मई थी, 6 या 7 मई को, तो ये उसमें ये तय हो चुका था कि इस मीटिंग के अंदर के अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर उन्होंने जीएचक्यू की तरफ मार्च करना है। तो इट वाज ऑल प्लान बाय पीटीआई, और पीटीआई के चंद लोग, कुछ लोग पीटीआई के अंदर, बिल्कुल मुझे इस बात के हवाले से मालूमात हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इस किस्म का रद्द अमल तहरीक इंसाफ दे, लेकिन उन लोगों की जो है वो बात नहीं सुनी गई। इस तरह कई मुसल्ला लोग जो ज़मान पाक में मौजूद थे, तो बहुत से ऐसे पंजाब के भी लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये मुसल्ला लोग यहाँ पर खड़े रहें ज़मान पाक में, जो जिन्होंने आपने देखा होगा पेट्रोल बम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर फेंके थे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये बाय प्लान थी, और ये प्लानिंग इसलिए की गई थी कि मैं गिरफ्तार हूँगा, और वो समझते थे कि शायद मैं अगर गिरफ्तार हो गया और मैं ये करूँगा तो उसका बैकलैश होगा, और किसी तरीके से जो है वो मिलिट्री के अंदर से भी जो है रद्दमल आएगा, और उसके बाद ये मिलिट्री कू हो जाएगा और जनरल आसिम मुनीर मुल्क के आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। उनकी ख्वाहिश थी, और ये उस दिन के वाक़यात हैं जब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर नहीं थे, ही वॉज आउट ऑफ कंट्री, और पीछे ये 9 मई के वाक़यात हुए हैं। तो आप ये देख लें कि ये बाय डिज़ाइन था या नहीं था। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बाय डिज़ाइन था, और ये पीटीआई ने इसको डिज़ाइन किया। हसन, पीटीआई की जानब से ये भी कहा जा रहा है कि फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने या उस वक्त की गवर्नमेंट ने
جان بوجھ کر ایک تو معاملہ پلان کیا، پری پلانڈ تھا، پلس وہاں سے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی وہ بھی غائب کروا دی گئی تاکہ پتہ ہی نہ چل پائے کہ کون ہے. انہوں نے کچھ چیزیں اس وقت سرکل کر کے پوائنٹ آؤٹ بھی کی تھی کہ یہ لوگ تھے جو کہ فوج کے تھے، ایجنسیز کے تھے، اور انہوں نے ہی یہ چیز آرکسٹریٹ کی تھی اور انہوں نے ہی یہ چیز جی کروائی ہے. جی، وہ فوج نے خود کہا تھا کہ جہاں پر ان کے مریض تھے، جہاں پر ان کی فیملیز کے لوگ جو ہے وہ مریض تھے AFIC پنڈی میں، وہاں پر بھی حملہ کریں. آپ نے وہ دیکھا کہ وہ ایک مہینے بعد وہ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جس پہ وہ کس طرح توڑ پھوڑ کر رہے تھے AFIC کے باہر مین وال کے اوپر. تو دیکھیں اپنا گربان جھانکتے نہیں ہیں، الزامات عائد کر رہے ہیں، جو غلطی خود کرتے ہیں، جو جرم خود کر رہے ہوتے ہیں اس کے الزام یہ دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہی یہ طریقہ واردات ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کا. جو غلط کام خود کرتے تھے الزامات جو ہے وہ دوسروں پر، یعنی حکومت میں ہوتے ہوئے تمام کی تمام جو ہے یہ کرپشن خود کر رہے تھے. کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اندر ملوث ہونے کے اوپر ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں. اب مزید 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ بیسکلی مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ اس کا مقصد کوئی یہ حقیقی آزادی وغیرہ نہیں تھی، یہ مقصد جو ہے اپنی آزادی تھی کہ میں گرفتار نہ ہوں. یہ کوئی عوام کے جو ہے وسیع تر مفاد کے اندر جو ہے یہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کا ایک اقدام نہیں ہے. مجھے ایک وہ یہ میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ وہ غدار ہیں، لیکن انہوں نے تو مخالفین کے اوپر غداری کے فتوے بھی دیے کہ فلاں غدار ہے، کہ جناب جب مسئلہ ہوتا ہے تو انڈیا اور پاکستان کی جو ہے وہ بارڈر کے اوپر کشیدگی شروع پڑتی ہے، جب لوگ جو ہے وہ کیسز سن ہوتے ہیں نواز شریف کے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ کرتے رہے ہیں ماضی میں، لوگوں کے اوپر الزام لگاتے رہے، لیکن اپنا دیکھیں کہ وہ کردار کیا ہے. 9 مئی آ رہی ہے، چند ہی دن ہے تو ایک سال پورا ہو گیا اسے برسی، اور ایک ریچول، ایک لازمی روایت کے طور پر یہ اس کی طور پر پی ٹی آئی منائے گی. آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، تو کیا یہ اب ضروری ہے کہ لازمی بن گیا کہ ہر سال 9 مئی کے واقعے کو ایسے اچھالیں گے اور اپنے پوائنٹ سکورنگ ہوگی؟ فائدہ کسے ہوگا، نقصان کسے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ برسی کیا منائیں گے؟ اینیورسری منانا چاہ رہے ہیں، برسی منانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ان کو جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس ریاست کے ساتھ، جو ظلم کیا انہوں نے معاشرے کے ساتھ، ان کو خود شرم آنی چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے. ہم نے جو ہے وہ PF ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا، یعنی انہوں نے کون سی حرکت کی ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پاک فضائیہ کے وہ طیارے جو کہ ایک سمبل تھے، سمبل آف وکٹری تھے، ان طیاروں کو انہوں نے اپنے نظر آتش کر دیا. پھر آپ نے اس کے علاوہ جو PF بیس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ ایئر کرافٹ کو جا کر جو ہے آپ نے متاثر کیا. وہ تو شکر یہ ہے کہ وہ پاکڈ والے جہاز تھے جو کہ ویسے مطلب پاک ہو جاتے ہیں، وہ آف ایئر تھے. اگر وہ ایسے جو کہ آپریشنل طیارے تھے، اگر ان کو یہ نقصان پہنچاتے تو پتہ کتنی قیمت ہے. ہم غریب ملک ہے، ہماری جو قوم ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے دفاع کے لیے اس کتنے قیمتی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں، اور اس کے اوپر جناب یہ صرف ایک شخص کی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے جا کے جناب ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے. تو ان کو شرم آنی چاہیے جی. میں تو یہی کروں گا، بہت قابل مذمت عمل ہے ان کا. اور 9 مئی کو اپنی افواج کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ ہمیں بطور شہری اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اور اس دن جو ہے وہ ہمیں اللہ کے حضور جو ہے وہ اظہار تشکر کے لیے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ ہمارے شہداء نے پاکستان کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور قوم کی حفاظت کرے. وہ اتنے پلانڈ لوگ ہیں کیا؟ وہ تو اس وقت تو کہہ رہے ہیں کہ مظلوم ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، مگر اتنی پلاننگ کی وجہ سے کیا اسٹیبلشمنٹ فوج اتنی بیک فٹ پہ کیوں ہے؟ ان کی وجہ اتنی مضبوط ہونے کے باوجود اس کی وجہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. ہمارے جو ججز ہیں وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتے ہیں بانی چیئرمین کو. یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر عام قیدی کی طرح ان سے رویہ ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ آج وہ اتنی اکڑ نہ ہوتی PTI کے اندر. اور آج 1 سال ہونے کو ہے. جو 9 مئی والے واقعات ہیں، صرف 51 لوگوں کے ٹرائل کمپلیٹ ہو چکے ہیں. باقی اس کے علاوہ وہ بھی گجرانوالہ ڈویژن والے، باقی کسی جگہ جو ٹرائل وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اب بانی چیئرمین تحریک انصاف خود ہی ہمسیلف از بیسیکلی نامنیٹڈ ان 9 مئی. اب 9 مئی والا کیس بھی کنکلوڈ ہونا چاہیے. اب 1 سال ہو گیا ہے. 12 ماہ میرے خیال سے ایک مناسب وقت ہے کسی فوجداری کیس کو کنکلوڈ ہونے کے لیے. لیکن اس کے باوجود یہ ہرڈلز ڈالتے ہیں. ان کے 9 مئی کے مقدمات ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ 50 وکیل لے کر آ جاتے ہیں. ان کا وکیل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل وکلا نے سنبھالی بھی ہے PTI، تو 50-60 وکیل آ جاتا ہے. تو وہ جو جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جج صاحب بھی ان کے پریشر کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ ٹیکٹکس ہیں، اور پلس کسی طریقے سے جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہے جو ان کو سہولت کاری فراہم ہو رہی ہے. بانی چیئرمین تحریک انصاف کو کھانے کے لیے جیل کے اندر جو ہے وہ دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی چکن
اور مٹن ملتا ہے کہ عام قیدی کو ملتا ہے کہ ان کی بیرک کتنی کشادہ کر دی ہے کہ اتنی بڑی بیرک جو ہے وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کتنے سابق وزراء اعظم جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، کسی کو یہ سہولت نہیں ملی. ان کے لیے نیا واش روم بنا ہے، ان کے لیے ٹائلز لگی ہیں، انگلش WC لگائی ہے، وینٹی لگی ہے. اچھا ان کو ٹریڈ مل دی گئی ہے، ان کو ڈمبلز دیے گئے ہیں. اچھا بانی چیئرمین تحریک انصاف کی اوورسیز اپنے بچوں سے بات کرائی جاتی ہے. جبکہ دوسری طرف دیکھ لیں کہ نواز شریف بھی 2 ٹائمز کا فارمر پرائم منسٹر تھا، بلکہ 3 ٹائمز کا فارمر جو تھا وہ پرائم منسٹر تھا، اس کو تو اس کی اہلیت سے بات نہیں کرنے کی اجازت ملی. تو یہ دورہ معیار ہے ہماری جو ہے جوڈیشری کا. مگر دوسری طرف PTI کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ہوتا تو ابھی تک انہیں الٹا لٹکا دیا ہوتا، اور وہ اس چیز کا ایک فائدہ بھی لے رہے ہیں کہ کچھ چیز ثابت نہیں ہوا. الٹا حسن اب تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ مسٹر نیٹ اینڈ کلین کر کے نکل کے آئندہ آنے دنوں والوں باہر نکل آئیں گے، اور مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں. 51 لوگوں کی کنوکشن ہو چکی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. اس کے علاوہ تقریباً 20 کے قریب لوگ جو ملٹری کورٹ سے تھے ان کی بھی کنوکشن ہوئی ہے، اور پھر کچھ ان کی سزائیں رہتی تھیں جن کو 1-2 مہینے، تو وہ چیف آرمی سٹاف نے وہ معاف کی ہے. یہ اٹ واز اے پارڈن گیون بائی چیف آرمی سٹاف. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے چل رہی ہیں، ان کو سہولت کاری مل رہی ہے. آج بھی جوڈیشری کے اندر سے ان کے لیے سہولت کاری کے لیے جوڈیشل ایکٹیویزم جاری ہے. ریاستی اداروں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. جو مضبوط مقدمات تھے، لائک فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جیسے پرویز الہی صاحب کے خلاف جو بطور CM ان کا جو لاہور کے ماسٹر پلان کا جو کنسلٹنٹ تھا، اس کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کیے بغیر وہ روڈ وہ لے گئے اپنی زمین کے پاس جہاں پر خود کو اربوں کا انہوں نے بینیفٹ دیا. اس کیس کے اندر عدالت نے یہ کہا کہ یہ کیس ہی نہیں بنتا. تو کنسلٹنٹ کس لیے رکھا تھا؟ تندور پر روٹیاں لگانے کے لیے. بات یہ ہے کنسلٹنٹ کا کام کیا تھا کہ بھائی یہ آپ نے روڈ انجینئرنگ کرنی ہے، یہ روڈ کا پلان یہ ہے، اس پلان سے ہی ہٹ کر روڈ بنایا ہے، اور عدالت کہتی ہے کہ کیس نہیں بنتا. PTI تو تیار ہو گئی مذاکرات کے لیے. میں کہتا ہوں یہ ناک سے لکیر بھی نکالنے کے لیے تیار ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن ریاست مذاکرات نہیں کرے گی. انہوں نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان کو سیاسی جو فریقین ہیں ان سے مذاکرات کرنے ہوں گے، اور یہ بھی اسی صورت ممکن ہوں گے جب وہ فریق یا دوسرے جو فریقین ہیں وہ ان سے بات کرنا چاہیں. عمران خان صاحب آج کل کہہ رہے ہیں کہ جنگل کنگ کی کوئی اصطلاح ہے. کون ہے جنگل کنگ؟ ڈونکی راجا کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ آج بتایا پہلے ڈونکی راجا کے نہیں کہتے تھے مسٹر ریکس، اور آج کل کے ایک جنگل کنگ کوئی وہ آپ کو اگر تو عوام کو انفارمیشن. ڈونکی راجا ان کے دور میں آئی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ اس میں جو ہے وہ شاید یہ بات کر رہے ہیں ڈونکی راجا، یہ انہیں کو لوگ کہتے تھے. میں تو یہ سنا تھا، لیکن میں تو نہیں کہوں گا مناسب نہیں ہے ان کو ڈونکی راجا کہنا. دیکھیں مناسب نہیں ہے. وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، بانی چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، تو ان کو ڈونکی راجا نہیں کہنا چاہیے. بہت شکریہ. حسن ایوب تھے ہمارے ساتھ. مزید انکشافات آنے والے دنوں میں حسن ایوب سے مزید باتیں ہوتی رہیں گی. 9 مئی آنے میں 4 ہی دن باقی ہیں. مزید انکشافات بھی آپ کے سامنے کریں گے. والسلام.